خوش آمدید. آج ہم دی زین منکی اینڈ دی لوٹس فلاور کے ایک بہت ہی دلچسپ باب خاموشی کی آواز کے بنیادی خیالات میں گہرائی سے اتر رہے ہیں. تو کیا خاموشی واقعی بول سکتی ہے؟ یہ سوال سننے میں ہی بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شور کا مطلب بات چیت اور خاموشی کا مطلب خالی پن ہے. لیکن کیا ہو اگر یہ ہماری بنیادی سوچ ہی غلط ہو؟ یہی وہ مرکزی خیال ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمارے اندرونی تجربے کو دیکھنے کا انداز بدل سکتا ہے. اس ماخذ کے مطابق ہماری اندرونی دنیا میں دو طاقتور قوتیں ہر وقت موجود رہتی ہیں. ایک طرف ہے ذہن بندر، یعنی ہمارا بے چین، پریشان اور مسلسل بڑبڑانے والا ذہن، اور دوسری طرف ہے کمل کا پھول، یعنی ہماری فطری، پرسکون اور مکمل آگاہی کی حالت. تو یہ ذہن بندر آخر ہے کیا، اور یہ اتنی پریشانی پیدا کیوں کرتا ہے؟ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کا یہ اندرونی پنجرہ آخر بنتا کیسے ہے. تو ذہن بندر اصل میں ہمارے ذہن کی وہ ڈیفالٹ حالت ہے جو ہر وقت ماضی اور مستقبل کے درمیان جھولتا رہتا ہے. لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بندر خود کوئی دشمن نہیں ہے. تکلیف کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بے چین توانائی کو ہی اپنی مکمل شناخت سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہیں سے اس پنجرے کی پہلی سلاخ بنتی ہے مزاحمت. یہ اس بات سے ایک بنیادی نہیں ہے جو ابھی ہو رہا ہے. یہ حقیقت کے ساتھ ایک مسلسل رگڑ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ ٹریفک کے خلاف مزاحمت ہو، کوئی مشکل جذبہ ہو یا کوئی ناپسندیدہ خیال. یہ ایک مسلسل لڑائی کی کیفیت ہے. پنجرے کی دوسری سلاخ ہے فیصلہ. یہ تجربے پر مسلسل اچھا یا برا، صحیح یا غلط کا لیبل لگانے کا عمل ہے. ہر ایک فیصلہ، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، موجودہ لمحے کو ایک طرح سے مسترد کرنا ہے، جو ہمارے ذہنی پنجرے کی سلاخوں کو اور بھی مضبوط کرتا جاتا ہے. اور آخر میں تیسری سلاخ ہے کہانی بنانا. ہم ہر تجربے کو میں کی ایک ٹھوس کہانی میں بنتے ہیں. میں مظلوم، میں ہیرو، میں ناکام. یہ خود ساختہ کہانی ہمیں ایک چکر میں پھنسائے رکھتی ہے اور زندگی کے براہ راست بھرپور تجربے سے الگ کر دیتی ہے. اچھا، اگر مزاحمت پنجرہ بناتی ہے تو پھر اسے کھولنے کی چابی قبولیت ہی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قبولیت کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب ہار ماننا یا کچھ نہ کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تصور قبولیت کو ایک غیر فعال حالت سے بدل کر ایک بہادر اور فعال حالت میں لے آتا ہے. یہ واضح طور پر دیکھنے، تجربے کو جگہ دینے اور پھر ذہانت سے عمل کرنے کے لیے ایک بنیاد بنانے کے بارے میں ہے. اصل قبولیت کوئی ذہنی خیال نہیں، یہ تو جسم میں محسوس ہونے والی ایک چیز ہے. اس تناؤ کا خاتمہ جو ہم حقیقت سے لڑتے ہوئے ہر وقت محسوس کرتے ہیں، یہ ایک جسمانی نرمی اور سکون کا احساس ہے. تو جب ہم قبولیت کی یہ چابی استعمال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم ایک ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں کچھ ایسا سنائی دیتا ہے جو پہلے شور میں ڈوبا ہوا تھا. اس خیال کو ایک بہت خوبصورت جملے میں بیان کیا گیا ہے: خاموشی کوئی خالی پن نہیں ہے، یہ ایک ایسی موجودگی ہے، ایک ایسا میدان ہے جو اندرونی سمجھ بوجھ سے بھرا ہوا ہے، بس اسے سننے کی ضرورت ہے. اس آواز کو سننے کا مطلب حقیقت کو پرسکون آگاہی کے نقطۂ نظر سے سمجھنا ہے، نہ کہ ذہن کے اس پر چلنے والے تبصرے سے. ٹھیک ہے، تو چلیں اب اس کو تھوڑا عملی بناتے ہیں. ماخوذ اس اندرونی جگہ کو بنانے کے لیے کچھ بہت آسان طریقے بتاتا ہے. یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مشق کے لیے کہیں الگ جانے کی ضرورت نہیں، اسے سیدھا سادہ روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہمیں اس مواد کی حتمی اور سب سے زیادہ تبدیلی لانے والی دعوت کی طرف لاتا ہے. اور یہ ہمیں سب سے گہرے سبق کی طرف لاتا ہے: سکون بنایا نہیں جاتا، اسے دریافت کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ سے موجود ہے. یہ بالکل کنول کے پھول کی طرح ہے جو کیچڑ سے الگ نہیں ہوتا بلکہ اسی میں سے اگتا ہے، بے داغ اور مکمل. ہمارا سکون بھی زندگی کے کیچڑ سے ہی نکلتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سفر بندر سے چھٹکارا پانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بدلنے اور اس وسیع خاموش جگہ کو دریافت کرنے کے بارے میں ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے. تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے: بندر ذہن کے شور اور زندگی کی بھاگ دوڑ کے نیچے
کیا ہے جو سننے کا منتظر ہے؟ آپ کی خاموشی آپ کو کیا بتانے کا انتظار کر رہی ہے؟